اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم حج و عمرے کے بارے میں سمجھ رہے تھے، عمرے سے متعلقہ چند باتیں ہم نے سمجھ لی تھی، آج حج کے بارے میں سمجھیں گے۔ تو 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے دن جو ہیں وہ ایام حج کہلاتے ہیں۔ یہ حج جو ہے اسلام کا اہم رکن ہے۔ 7 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ کی رات شروع ہو جائے گی، رات ہی کو مینا کے لیے جانے کی سب تیاریاں مکمل کر لینی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھنی ہے کہ حج قران، حج تمتع یا حج افراد کیا ہے۔ اگر حج تمتع کیا ہے تو ظاہری بات ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھل گیا، اب حج کا احرام باندھنا ہے۔ تو حج کے احرام باندھنے سے پہلے جیسا پہلے ہم نے سمجھا تھا پاکی واکی حاصل کرنا، غسل کر لینا، وضو کر لینا، باقی صفائی وغیرہ، اور خواتین اگر حیض و نفاس میں نہیں ہیں اور مکروہ وقت نہیں ہے تو احرام کی نیت کر لیں گھر میں اور 2 نفل ادا کر لیں، احرام کا حج کا احرام گویا کہ باندھ لیا۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے احرام کا کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہم فرض والا حج کر رہے ہیں یا پہلے فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے، اب ہم نفل حج کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ کسی دوسرے کے حج کی ادائیگی کر لیں، حج بدل جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ مثلاً آپ والدہ کے لیے حج کر لیں یا والد کے لیے کر رہے ہیں یا دونوں کے لیے کر رہے ہیں یا تمام امت مسلمہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک فرد کی نیت کر رہے ہیں کہ میں یہ فلاں کے لیے حج کر رہی ہوں، تو نیت میں ان کی نیت کر لیں کہ میں فلاں کی طرف سے یہ حج کی ادائیگی کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ نے سب کے لیے کرنا ہے تو سب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حج تو اپنی طرف سے کریں لیکن اس کا ثواب پھر جو ہے والدہ کو یا والد کو یا دونوں کو یا تمام امت مسلمہ کے جو افراد ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ نیت میں ان کا الگ طور پہ نام بھی لیا جا سکتا ہے اور خود حج کر کے اس کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، تو فرداً بھی کیا جا سکتا ہے اور سب کے لیے اجتماعی طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جیسی نیت کریں گے ویسا ہی پھر معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب ہم نیت کریں کسی بھی، مثلاً آپ عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں یا آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ سعی کر رہے ہیں یا آپ حج کا احرام باندھ رہے ہیں یا کوئی بھی عمل کرنے لگیں، جب اس کی نیت کر رہے ہیں تو نیت میں عربی میں آپ نیت کریں یا اردو میں جب آپ کریں گے تو اس نیت میں کیا باتیں شامل ہوں گی؟ 3 باتیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کا احرام باندھ رہی ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے۔ یہ 3 باتیں، چاہے آپ جو بھی جس کی بھی نیت کر رہے ہیں نا اس میں یہ نیت کریں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور پھر میں یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ اس کو میرے لیے قبول فرما لیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی
کہ جب احرام باندھ لیں گے، چاہے وہ عمرے کا ہے چاہے وہ حج کا ہے، اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ آہستہ آواز میں لبیک جب نیت کر لیں گے نا، اس کے بعد جو ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب ہم خواتین ہیں تو آہستہ آواز میں ہی پڑھنا ہے اور 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چاہے آپ عمرے کی نیت کی ہے چاہے آپ نے حج کی نیت کی ہے۔ یہ تلبیہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد جو 2 دعائیں ہم نے عمرے میں بھی پڑھی تھیں، حج میں بھی وہی ہیں، اور جہاں کہیں بھی جو جگہیں دعاؤں کی قبولیت کی ہیں، جب وہاں دعا مانگے تو یہ 2 دعائیں ضرور شامل رکھیں۔ ایک کیا پڑھی تھی ہم نے؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتی ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتی ہوں۔ اور ایک دعا یہ کہ اے اللہ، اردو میں ہی بے شک، کہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا جو دعائیں سکھائیں، اے اللہ میں بھی وہ دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور ایک دعا اردو میں یہ بھی کہ جو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ میں بھی مانگ رہی ہوں وہ ساری خیریں مجھے بھی عطا فرما دیجئے، اور جن جن شرورات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ میں بھی پناہ مانگ رہی ہوں، آپ مجھے پناہ عطا فرما دیجئے۔ تو پھر کیا کرنا ہے 8 ذی الحجہ کو، کیونکہ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے، اس میں یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے مینا کو چلیں گے، تو راستے میں اترتے چڑھتے صبح و شام کی نمازوں کے بعد جہاں کہیں بھی، یعنی کہ زیادہ تر اہتمام ہم نے کس چیز کا کرنا ہے؟ تلبیہ کا کرنا ہے، کہ پھر تلبیہ بھی پڑھیں بار بار، اور پھر وقتاً فوقتاً جب تلبیہ پڑھیں تو اس کے بعد درود ابراہیمی بھی ضرور پڑھیں، اور پھر جو ہے یہی جو مخصوص دعائیں، یعنی کہ کوئی خاص دعا تو نہیں بتائی گئی لیکن یہ زیادہ اہمیت والی جامع دعائیں ہیں، اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو ابھی ہم نے 3 دعائیں سیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی زیادہ تر جو ہے اہتمام جہاں کے بھی دعاؤں کا ہوگا، تو ان دعاؤں میں اور ذکر اذکار، ایک ہوتی ہے دعائیں اور ایک ہوتی ہے اذکار۔ دعاؤں میں جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، بہت مبارک دعا ہے۔ ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہت مبارک دعا۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، عافیت کی دعا، دنیا آخرت کی بہلائیوں کی دعا، اللہ رب العزت سے جنت اور رضا کا مطالبہ کرنا اور جہنم اور اس کی ناراضگی سے پناہ مانگنا، اور پھر یہ ہے کہ جو خیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ ساری خیریں، اور جن شرورات سے پناہ مانگی ان شرورات سے پناہ۔ یہ تو دعائیں ہو گئیں، اور جتنی دعا جو دل کے اندر کیفیات ہوتی ہیں اور حساب سے بندہ دعا مانگتا ہے نا تو وہ زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے۔ اور ذکر اذکار میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جہاں وقوف عرفات میں جہاں کہیں ذکر کی جگہیں ہیں وہاں زیادہ ذکر کون سا کریں؟ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر جو ہے جیسا ہم نے پڑھا ہے نا کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو طواف میں بھی تیسرا کلمہ پڑھنے کو کہا گیا، اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ مستحب ہے پڑھنا، ضروری نہیں ہے یہ نہ پڑھیں تو پھر ہم پریشان ہوں کہ شاید مستحب ہے اور بہت افضل ذکر ہے اور فرشتوں کا یہ ذکر ہے، اور یہ گویا کہ بہت ساری تسبیحات کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جیسا کہ ہم نے چکر کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ رکن یمانی تک یہ پڑھیں گے، پھر اس سے آگے جو ہے پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور درود شریف کی بھی کثرت رکھیں،
اور کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی، اور استغفار کے لیے، کیونکہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے ہی ہم وہاں جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ایک عاجزی انکساری والی کیفیت ہوتی ہے، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، یا جو بھی ذکر جس کی طرف طبیعت مائل ہو تو وہ پڑھیں۔ تو یہ 5 دن جو ہیں نا، یہ حج کے ایام حج جو کہلاتے ہیں، یہ ذکر اذکار کے دن ہیں، دعا کے، عبادت کے۔ تو زیادہ تر کوشش کرنی ہے کہ باتیں نہ کریں، ضرورت کی بات کے علاوہ جو ہے کوئی بات نہ کریں، زیادہ تر وقت جو ہے وہ عبادت میں گزاریں۔ اب مینا میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو پہلا دن ہے نا مینا کا، تو مینا کی عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ 5 نمازیں ظہر کی، یعنی کون سے والے دن؟ 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو ہو گئی 8 ذی الحجہ کی۔ پھر رات کو مینا میں گزارنی ہے، اور صبح جو ہے جو فجر کی نماز ہے، یعنی 5 نمازیں ہو گئی نا، 4 8 ذی الحجہ کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی، اور صبح کی نماز 9 ذی الحجہ کی، یہ پڑھیں گے مینا میں۔ اور یہ مسنون ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کا بھی ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ اور رات کو مینا میں گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر خواتین رات میں مکہ مکرمہ میں رہیں یا سیدھی مکہ مکرمہ سے عرفات چلی جائیں تو یہ مکروہ ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ مینا میں جانا اور یہ 5 نمازوں کی ادائیگی کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں اگر حجاج کی کثرت ہے، بوجہ مجبوری مزدلفہ میں قیام کرنا پڑے تو گنجائش ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ جزا جو دینی پڑتی ہے وہ واجب چھوٹ جائے تو دم دینا پڑتا ہے، جزا دینی پڑتی ہے، صدقہ دینا پڑتا ہے یا قربانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ واجب کے چھوٹ جانے پہ۔ اور یہ سنت ہے، سنت سے بھی محرومی بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سنتوں کی ادائیگی ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اسی کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ ہو گیا مینا کا۔ پھر 9 ذی الحجہ جو ہے وہ حج کا دوسرا دن ہے، تو اس میں فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد تکبیر تشریق کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ فجر کی مینا میں نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق کہیں، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر کے پھر مینا سے 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہوتا ہے، اور جاتے ہوئے جو ہے وہ لبیک تلبیہ وغیرہ پڑھتے رہیں، تو زوال سے پہلے جو ہے عرفات پہنچ جائیں، کیونکہ یہ وقوف عرفہ جو ہے نا یہ سب سے اہم رکن ہے، اور یہ جو ہے ٹائم جو ہوتا ہے وقوف عرفات کا زندگی کا سب سے اہم ٹائم اور اہم دن ہے، اور قبولیت والا ہے، تو اس سے افضل انسان کی زندگی میں کوئی دن آتا نہیں ہے، اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ زوال سے پہلے عرفات میں پہنچ جانا چاہیے، زوال آفتاب۔ پھر وضو کر لیں، اور غسل وغیرہ کرنا تو افضل ہے، لیکن وہاں پہ مشکل ہوتا ہے تو وضو کا اہتمام ہی کر لے۔ تو وقوف عرفات کا وقت جو ہے زوال کے بعد صبح صادق تک ہے، لہٰذا کھانے وغیرہ سے فارغ وغیرہ ہو کر کے زوال سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت خاص جگہ ہے، جگہ بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے۔ کوئی تو جگہ خاص ہوتی ہے نا،
یہ وقت بھی خاص ہے، یوم عرفہ اسے کہتے ہیں، یوم عرفہ خاص اپنی جگہ اور وقوف عرفہ خاص اپنی جگہ، تو جگہ بھی خاص ہے، وقت بھی خاص ہے، اس سے بہتر زندگی میں کوئی وقت مل نہیں سکتا، اس لیے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کو برداشت کریں اور دعا و استغفار میں سارا وقت گزاریں گے۔ وقوف کا جتنا بھی وقت ہے یہ الحاح و زاری کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اور غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے بالکل نہ نکلیں۔ اگر غروب آفتاب سے پہلے نکل گئے تو کیا ہو جائے گا؟ واجب چھوٹ گیا، تو پھر اب دم لازم آئے گا، اب قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے سورج کے غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ تو ظہر کی نماز اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ادا کریں گے، لیکن ظہر کی نماز کے بعد پھر ذکر، اذکار، تلاوت، دعائیں وغیرہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر مطلب اس ٹائم میں کوئی سا بھی ذکر کر سکتے ہیں تو الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور استغفار میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، اور پھر تلبیہ بھی پڑھیں، اور نماز والا جو درود شریف ہے، درود ابراہیمی جسے کہتے ہیں، اس کی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی 100 بار پڑھ لیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ جو ہے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور قل هو اللہ احد، یہ بہت خاص اذکار ہیں، تو سورۃ الاخلاص جو ہے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور بار بار یعنی ذکر، کوئی سا بھی ذکر کر کے پھر تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر اذکار بھی چلتا رہے، تلبیہ بھی چلتا رہے، اور پھر دل میں ایک وہ ہوتی ہے نا گڑ گڑاہٹ اور الحاح و زاری، تو جو ایسی کیفیت محسوس کرے تو فوراً سے دعائیں مانگنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں، اپنے لیے مانگیں۔ تو یہ ہے وقوف عرفات۔ اسی طرح غروب آفتاب تک خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے دعاؤں میں لگے رہیں، اور دنیا اور گناہ کی ہر طرح کی لڑائی جھگڑا باتوں سے بالکل پرہیز کریں۔ غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے بالکل باہر نہ نکلیں، اگر باہر نکل بھی گئے اور حدود عرفات کے اندر واپس نہیں آئے تو پھر دم واجب ہو جائے گا۔ اور یہ وقوف ہے نا، وقوف کسے کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو۔ تو اس میں اگر ہو سکے آسانی ہو، رش نہ ہو، تو کچھ دیر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ تلبیہ پڑھیں، کھڑے ہو کر کے اس کا اہتمام کر لیں، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں بہت مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سارا ٹائم کھڑے ہو کر کے ہی ہم قبلہ رخ ہو کر کے ہی دعائیں مانگیں، تھوڑا سا بھی وقت ایسا مل گیا نا تو یہ بہت غنیمت ہے، بہت سعادت کی بات ہے، ورنہ اگر تھک گئے اور کھڑے ہونے کے لیے مشکل ہے تو پھر بیٹھ جائیں۔ اچھا، وقوف عرفات کے لیے چند باتیں خواتین کے لیے ہیں، وہ یہ ہے کہ حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہونا شرط جو ہے حرم کے اندر کے جو افعال ہیں نا، جیسے طواف وغیرہ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ مطلب پاک نہیں ہیں تو بھی وقوف عرفات اسی طرح کیا جا سکتا ہے، جیسے صرف یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی نہیں کرنی، باقی سارے وقوف عرفہ کا مطلب ہوتا ہے وہاں ٹھہرنا، وہاں عبادات کرنا، ذکر اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، اس کو وقوف عرفات کہتے ہیں۔ تو یہ اگر حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں ہے تو بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر خواتین میدان عرفات میں پردہ نہیں کرتی، یہ حرام ہے اور سخت گناہ ہے، اور جان بوجھ کر کے یہ گناہ ہو رہا ہے کہ پردے کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ مقام جو ہے اپنے گناہوں کے بخشوانے کا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ہے، تو اس میں جان بوجھ کر کے یعنی دانستہ طور پہ بے پردگی کا گناہ نہ کریں، پردے کا پورا اہتمام کریں، اور نامحرم مردوں جو اجتماعی دعا کر رہے ہوتے ہیں نا مرد حضرات، تو اس میں خواتین بے پردہ ہو کر کے شامل ہو جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں وہاں جانا اور شریعت کے مطابق چلنا
یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو ہوگا وقوف عرفہ۔ جب عرفات کے میدان میں سورج غروب ہو جائے گا تو یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب سے بڑا اہتمام ہے کہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، اور غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے۔ وہاں نکلنے میں بے شک دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اور اللہ رب العزت جس طرح وہ ہے نا، مسلمان کا اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تابع فرمان ہو جانا۔ جیسا اللہ نے کہا، جیسا شریعت نے کہا ہے، جیسی ہمیں شریعت دی گئی اس کے مطابق چلنا ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بغیر نماز پڑھے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہو جانا ہے۔ عرفات سے مینا سے عرفات آئے، عرفات سے آپ کدھر جانا ہے؟ مزدلفہ جانا ہے، اور پھر راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ درود شریف اور تلبیہ کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر مزدلفہ پہنچ کر کے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو ہے مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ملا کر کے ایک وقت میں ادا کریں گے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جائے، اس وقت تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، تو پہلے کیا کرے؟ 3 فرض مغرب کے ادا کرے، چاہے جماعت کے ساتھ ہے تو جماعت کے ساتھ، یا الگ طور پہ پڑھ لیں اپنے، سلام پھیر کر تکبیر تشریق کرے۔ مغرب کی جب نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے نا، اور تکبیر تشریق اور تلبیہ یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ تو اس کے بعد پھر اہتمام کس چیز کا کرنا ہے؟ مغرب کے نماز کے بعد پھر جو مغرب کی سنتیں ہیں، نوافل ہیں، وہ نہیں پڑھنے، کیونکہ ادھر کیا ہے؟ مغرب اور عشاء کی نماز کو ملانا ہے۔ تو پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے فرض پڑھنے کے بعد عشاء کے فرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ جب عشاء کے فرض پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پہلے مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، پھر عشاء کی سنتیں ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ذکر اذکار کریں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگیں۔ یہ رات بہت مبارک ہے، اور بعض کے نزدیک یہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو مزدلفہ سے رات ہی کو یہ بھی ٹھیک ہے کہ 70 کنکریاں چھوٹے یا بڑے چنے کے برابر چن لیں فی آدمی، تاکہ مینا میں مارنے کے کام آئیں۔ اور یہ عمل کیا ہے؟ 70 کنکریاں چننا یہ جائز ہے، اور سنت کیا ہے؟ صرف 7 کنکریاں چننا، یہ سنت ہے۔ جمرۃ العقبہ کی رمی کے لیے لے کے جانا 7 کنکریاں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جب فجر ہو جائے تو اندھیرے میں فجر کے فرض اور سنت ادا کریں۔ اب جو اگلی صبح آ رہی ہے، یعنی کہ کون سا دن آ رہا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ یہ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں۔ تو جب فجر ہو جائے تو اندھیرے میں یعنی 10 ذی الحجہ کو فجر کے فرض اور سنت ادا کریں۔ فجر کے بعد یہاں کا وقوف ہے جو کہ واجب ہے۔ اب کیا ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ وقوف مزدلفہ، جو کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ کون سے دن میں؟ 10 ذی الحجہ کو، جس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر کہتے ہیں، یوم النحر کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد ایک لمحہ بھی یہاں ٹھہر جائے تو وقوف ادا ہو جائے گا، کیونکہ وقوف کا مطلب ہی ٹھہرنا ہے، اس کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، تھوڑا کچھ چند لمحات ٹھہر گئے تو بھی ہے۔ لہٰذا خواتین یہ وقوف ادا کریں اور پھر مینا تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد پھر مزدلفہ سے کہاں جانا ہے؟ مینا سے گئے تھے کہاں؟ میدان عرفات میں۔ میدان عرفات سے کدھر گئے؟ مزدلفہ میں۔ اور مزدلفہ سے اب کدھر جانا ہے؟ دوبارہ سے مینا میں جانا ہے۔ اب وقوف مزدلفہ ہے تو واجب، لیکن اگر خواتین بیماری یا کمزوری یا لوگوں کے ہجوم کی کثرت سے سخت تکلیف پہنچنے کی بنا پہ مزدلفہ میں نہ ٹھہرے، رات ہی کو مزدلفہ سے مینا چلی جائیں، یعنی کہ مزدلفہ آ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی تھی نا اکٹھی، وہاں سے پھر رات نہ گزارے، وہاں کدھر چلی جائے؟ مزدلفہ چلی جائیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور ایسا کرنے سے ان پہ کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، لیکن بلا عذر یہ وقوف چھوڑ دینا پھر تو دم واجب ہوتا ہے۔
مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے اور وقوف مزدلفہ ادا کرنے کے لیے بھی حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے. اس حالت میں بھی یہ وقوف ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ مزدلفہ کی جگہ جو ہے وہ بھی حرم میں شامل نہیں ہے، عرفات کی جگہ بھی حرم میں شامل نہیں ہے. اب مینا سے واپسی، آفتاب یعنی سورج نکلنے میں جب ذرا سی دیر رہ جائے، یعنی ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، تو مزدلفہ سے کدھر چلے جائیں؟ مینا میں چلے جائیں. تو وہ تو پھر سب اپنا اپنا انتظام ہوتا ہے، بس وغیرہ جیسی سواری ہے اسی حساب سے لوگ نکلتے ہیں. لیکن صبح صادق سے پہلے نہ نکلیں. یہ جو وقوف مزدلفہ کے چند لمحات ہیں یہ ضائع نہ کریں، یہ نہ چھوڑیں، کیونکہ دم واجب ہو جائے گا، اس کے بعد نکلیں. ہاں اگر خواتین بیماری وغیرہ جیسا پہلے بات ہو چکی ہے کہ اگر وہ مزدلفہ کا وقوف نہیں بھی کرتی ہیں تو ان پہ دم واجب نہیں آتا، لیکن کسی عذر کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ خواتین کی پھر وجہ سے مرد حضرات اپنا وقوف مزدلفہ نہ چھوڑیں ورنہ دم واجب آئے گا. تو یہ ہے، اب شروع ہو گیا حج کا تیسرا دن جس کو یوم النحر کہتے ہیں. تو آج کا دن زیادہ مصروفیت کا دن ہے، اس میں زیادہ سارے افعال کرنے ہیں. تو اس میں کیا کریں گے؟ جب آپ مینا پہنچ گئے مزدلفہ سے، اب سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہم کدھر گئے؟ ہم تو نہیں گئے، اللہ ہمیں لے جائے. تو اب ہم کدھر پہنچ گئے؟ مینا میں. تو مینا میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جمرۃ العقبہ جو ہے اس پہ 7 کنکریاں ماریں گے. کتنے جمرے ہیں؟ 3. جمرۃ الاولیٰ، وسطیٰ اور عقبہ. تو جو پہلے دن میں یعنی 10 ذی الحجہ کو وہاں کنکریاں مارنی ہیں 7، تو وہ کون سا جمرہ ہوگا؟ جو جمرۃ العقبہ ہے. اور کنکریاں مارنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ جمرۃ العقبہ میں کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں، تھوڑا دور کھڑے ہوں، اور اس سے زیادہ فاصلے پہ بھی کھڑے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے نہ ہوں. اور کنکری مارتے وقت کریں کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے دائیں ہاتھ سے جو جمرہ ہے اس کے ستونوں کی جڑ میں کنکری پھینکیں، اس لیے کہ اوپر بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاتھے میں پھر گرنی ضروری ہوتی ہے، اس لیے نیچے کر کے ماریں. تو اس طرح ہر کنکری پھینکتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اور الگ الگ ایک ایک کنکری کر کے پھینکیں گے. اور اگر کسی کو دعا یاد ہے یہ دعا پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی دعا ہے، کیونکہ کنکریاں مارنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور شیطان کی ذلت ہو. تو رغما للشیطان ورزا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. کہ یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے، نیت کر لیں کہ یہ کنکری ہم کیوں پھینک رہے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کنکری جو ہم پھینک رہے ہیں اس لیے پھینک رہے ہیں کہ شیطان کو ذلیل کریں اور اللہ رب العزت کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے. اے اللہ میرے حج کو قبول فرما لیجئے، میری کوشش کو مقبول فرما لیجئے اور میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے. رغما للشیطان ورزا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. تو جمرۃ العقبہ کو کنکری مارتے ہی یہ یاد رکھیے گا کہ پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ ہے، اور کس جمرے کو مارا جا رہا ہے؟ عقبہ کو. تو اس میں جب بھی دوسرے دن ماریں گے یا تیسرے دن ماریں گے، اس کے بعد جو ہے نہ ہی لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنا ہے اور نہ ہی دعا مانگنی ہے. وہاں ٹھہرنا سنت نہیں، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، بس کنکریاں ماری اور یہ جو دعا ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ پڑھنی ہے اور چلے جانا ہے. نہ وہاں ٹھہرنا ہے نہ ہی وہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اچھا، یہ جو کس ٹائم میں وہاں جا کر کے کنکریاں ماری جا سکتی ہیں، تو اس کے لیے سمجھے کہ 10 ذی الحجہ کو کنکری مارنے کا ٹائم، جو 10 ذی الحجہ ہے یوم النحر ہے، اس میں کنکری مارنے کا جو مسنون ٹائم ہے نا وہ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک ہے. جب سورج طلوع ہو اور پھر زوال کے ٹائم میں، یعنی 12 بجے. یہ کیا ہے؟
یہ مسنون ہے، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک یہ جو ہے یہ بلا کراہت جائز ہے. اس ٹائم بھی ماری جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن سنت کیا ہے؟ طلوع آفتاب سے زوال آفتاب تک، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کیا ہے؟ جائز ہے. اور غروب آفتاب تک صبح صادق تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے، یہ مکروہ. اب یعنی 3 درجے ہو گئے. پہلا کیا ہے؟ سنت ہے، دوسرا جائز ہے، اور تیسرا مکروہ ہے. ہاں خواتین کے لیے مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسے وقت میں رات کے وقت اگر وہ کریں گی، کنکریاں ماریں گی، تو اس میں یہ ہے کہ سہولت بھی ہوتی ہے، پردے کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، تو یہ خواتین کے لیے افضل ہے. اچھا 10 تاریخ میں صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت بھی جائز ہے، اور اس وقت میں کنکریاں مارنا بھی بلا شبہ جائز ہے. 10 یہ ابھی تو خیر 10 کا ہی پڑا تھا. خواتین کے لیے مکروہ نہیں بلکہ افضل ہے. بہرحال کنکری مارنے کے یہ 4 اوقات ہیں، ان میں جس وقت میں سہولت ہو کنکری مار لینی چاہیے. اول وقت ہی میں کنکری مارنے کی فکر کرنا خواہ جان چلی جائے مناسب نہیں ہے. جو رخصت اور سہولت اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہے اس سے خوش دلی کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے اور عمل کر لینا چاہیے. اچھا ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آج کل اکثر خواتین خود جا کر رمی نہیں کرتی، ان کے محرم مرد ان کی طرف سے کنکریاں مار آتے ہیں، جبکہ بغیر عذر شرعی کسی دوسرے کے ذریعے رمی کرانا جائز ہے ہی نہیں. اس سے دم واجب ہو جاتا ہے، اس لیے خواتین یہ غلطی نہ کریں اور بلا عذر شرعی اپنا واجب چھوڑ کر کے گناہگار نہ ہوں. ہاں عذر شرعی ہے اگر تو پھر کسی دوسرے کو حکم دیں، نائب بنائیں، اور پھر وہ رمی کر سکتا ہے، خود بخود کوئی نہیں کر سکتا. اور عذر شرعی ہے کیا اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خواتین اس قدر بیمار یا کمزور ہوں کہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی، یا جمرات تک جانے کے لیے سواری تو ہے لیکن سواری میں سخت تکلیف ہوتی ہے، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے، یا اگر ٹھیک تو ہیں لیکن سواری کا اہتمام نہیں ہے اور پیدل چل نہیں سکتی ہیں، تو یہ شرعی عذر ہیں. تو پھر جو ہے کوئی دوسرا کر سکتا ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے محرم ہو، چاہے غیر محرم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حکم دیں، نائب بنائیں، وہ خود بخود آپ کی طرف سے کنکریاں نہیں مار سکتا، رمی نہیں کر سکتا. تو اس چیز کا بہت اہتمام کریں. اور تمام دنوں کی کنکریاں مارنے کے لیے حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، اس حالت میں بھی رمی کرنا جائز ہے. اچھا اگلی بات، جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حج کون سا ہے. اگر آپ نے حج تمتع یا قران کیا ہے تو حج کی قربانی کرنا اب آپ کے ذمے واجب ہے، اور اگر حج افراد کیا ہے تو کیا ہے؟ مستحب ہے. تو اب حج تمتع کیا ہے تو اس لیے کیا ہے؟ واجب ہے. اب قربانی کے لیے ایک اور بات سمجھیں کہ قربانی 10 تاریخ کو کرنا ہی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 3 دن مقرر ہیں، 10 11 12 ذی الحجہ. 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک رات میں اور دن میں جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں. تیسرا دن جو ہے نا، اب تیسرا دن جو ہے یعنی 10 11 اور 12 تاریخ کے جو غروب آفتاب ہے اس سے پہلے باقی جتنے بھی دن ہیں، چاہے دن کو کریں چاہے رات کو کریں، قربانی کر سکتے ہیں. تو عموماً 11 تاریخ کو صبح کے وقت قربانی کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لہٰذا اس آسانی پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلا ضرورت خود کو مشقت میں نہ ڈالیں. اچھا جن خواتین پر حج کی قربانی واجب ہے وہ سر کے بال اور ناخن وغیرہ قربانی کے بعد ہی تراش سکتی ہیں. اگر انہوں نے قربانی سے پہلے سر کے بال قطر لیے تو ان پر دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ جب سر کے بال کاٹتے ہیں تو بندہ احرام سے نکل جاتا ہے، اور قربانی احرام سے نکلنے سے پہلے کرنی چاہیے.
اچھا ہاں، اگر حج افراد کرنے والی خاتون قربانی سے پہلے سر کے بال اور ناخن وغیرہ کاٹ لیں تو ان پہ دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ قربانی جو ہے وہ مستحب ہے اور مستحب کی ادائیگی مرضی سے ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے کر سکتی ہیں، ان پہ دم واجب نہیں آئے گا۔ خواتین قربانی کرنا جانتی ہوں تو خود اپنے ہاتھ سے بھی قربانی کر سکتی ہیں، یہ افضل ہے، ورنہ اپنے کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے قربانی کروانا بھی جائز ہے۔ اس لیے خواتین خود قربانی کریں یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعے کرائیں، لیکن بینک وغیرہ کے ذریعے قربانی کرانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور قربانی کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں قربانی کرنا اور کرانا سب درست ہے۔ قربانی کا جانور اچھی طرح دیکھ بھال کر صحیح سالم بے عیب اور پوری عمر کا خریدنا چاہیے تاکہ قربانی صحیح ادا ہو۔ جو خواتین مسافر ہیں ان پر بقر عید کی مال والی قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ مسافر ہیں، اور جو خواتین مقیم ہوں اور صاحب نصاب بھی ہوں ان پر بقر عید کی سال والی قربانی بھی واجب ہے۔ پھر انہیں اختیار ہے کہ وہ قربانی چاہے مینا میں کریں یا اپنے وطن میں کر لیں، لیکن مال والی جو قربانی حج والی قربانی سے الگ ہوگی۔ دو قربانیاں ہوں گی، ایک حج تمتع کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوئی ہے، اور ایک مقیم اور مالدار صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوئی ہے۔ یہ دو قربانیاں کرنی ہیں، لیکن مقیم اور صاحب نصاب ہونے والی جو قربانی ہے یہ کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے وطن میں بھی کر سکتے ہیں اور مینا میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوئی ہے وہ مینا میں ہی کریں گی۔ حج کی قربانی مکہ مکرمہ میں، حج کی قربانی مینا میں کرنا سنت ہے، لیکن اگر قربانی کی جگہ بہت زیادہ دور ہے یا خود قربانی نہ کر سکنے اور دوسروں پہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں حج کی قربانی کر لی تو اس کی بھی گنجائش ہے، مینا میں کریں یا مکہ مکرمہ میں کریں، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے۔ تو خواتین قربانی سے فارغ ہو کر کے اب قربانی کر لیا، اب اس کے بعد والا عمل کیا ہے کہ تمام سر کے بال انگلی کے ایک پورے سے کچھ زیادہ خود قطر لیں یا دوسرے سے کتروا لیں۔ اگر چوتھائی سر کے بال بھی ایک پورے کے برابر قطر لیے تو بھی احرام سے نکلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو ایک چوتھائی والے جو ہے وہ لازم ہیں اور پورے سر کے بال جو ہے ایک پورے کے برابر یہ کتروانا وہ کیا ہے، کاٹنا وہ مستحب ہے۔ سر کے بال کترنے سے پہلے ناخن کاٹنا یا جسم کے کسی اور حصے کے بال تراشنا جائز نہیں ہے، لیکن غلطی سے ایسا کر لیا تو پھر دم دینا ہوگا کیونکہ وہ واجب ہو گیا۔ حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں بھی سر کے بال کترنے یا کتروانے جائز ہیں، یہ سارے اعمال حیض و نفاس کی حالت میں کیے جا سکتے ہیں۔ سر کے بال کاٹنا یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو ہی ضروری نہیں ہے، 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن جب تک خواتین بال نہیں کاٹیں گی احرام میں ہی رہیں گی، کیونکہ یہ آخری عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے بندہ احرام سے نکلتا ہے خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے، اور جب بال کاٹ لیں گی تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ چہروں کو ڈھانپنا، کپڑا لگانا، خوشبو لگانا، ناخن اور بال وغیرہ کاٹنے سب حلال ہو جائیں گے، البتہ شوہر سے صحبت وغیرہ کرنا اور اس کے لوازمات یہ جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا تب تک حلال نہیں ہوگا۔ خواتین کو حج میں سر کے بال کاٹنا یا کٹوانا مینا میں سنت ہے اور حرم میں ہر جگہ جائز ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ حدود حرم سے باہر جا کر کے بال کاٹیں گی تو دم لازم آئے گا۔ حرم کے اندر ہی کاٹنے، چاہے وہ کہاں کاٹیں، مینا میں کاٹیں تو سنت کا بھی ساتھ ثواب مل جائے گا، لیکن حرم میں کسی جگہ بھی کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن اگر حرم کی حدود کو کراس کر کے باہر نکل کے کہیں کاٹے تو ساتھ دم دینا بھی لازم ہو جائے گا۔ خواتین کو سر کے بال وہ تو سب کو معلوم ہے کہ کاٹنے ہیں، منڈوانے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ ان کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ جمرۃ العقبہ کو کنکری مارنا،
پھر قربانی کرنا، پھر سر کے بال کاٹنا، یہ تینوں عمل واجب ہیں اور اسی ترتیب سے ہی ان کی ترتیب بھی واجب ہے اور یہ تینوں اپنی اپنی جگہ واجب ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے یا ان کی ترتیب کو بدل دیا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا۔ اور بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ دم بھی، مثلا آپ نے اس کی ترتیب کو بھی بدلا اور کوئی ایک عمل چھوڑ بھی دیا تو ایک سے زیادہ دم واجب آ گئے، تو اس لیے ایک ایک چیز کا پورا اہتمام کریں۔ اچھا، 10 ذی الحجہ کا سب سے اہم کام جو ہے نا وہ طواف زیارت ہے۔ رمی، قربانی اور سر کے بال کترنے کے بعد طواف زیارت کرنا سنت ہے، یعنی 10 ذی الحجہ میں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ پہلے یہ جمرۃ العقبہ پہ رمی ہے، پھر اس کے بعد قربانی ہے، پھر اس کے بعد سر کے بال کتروانا ہے اور اس کے بعد طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے آفتاب غروب تک ہے، اور 3 دن میں اور رات کو یا دن میں جب چاہیں مکہ معظمہ میں جا کر کے طواف زیارت کر لیں۔ عموماً پہلے دن میں ہجوم زیادہ ہوتا ہے، دوسرے یا تیسرے روز ہجوم زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے یا تیسرے دن یہ طواف کر لینا چاہیے، اور اس کے ادا کرنے کا بالکل وہی طریقہ ہے جو عمرے کا ہم نے طریقہ سمجھا ہے۔ جس طرح عمرے کا طواف کرتے ہیں بالکل اسی طرح طواف زیارت بھی ہے۔ طواف زیارت کے بعد ممنوعات احرام، جتنی چیزیں احرام میں ممنوع ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری طواف زیارت کے بعد حلال ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ شوہر سے ہم بستر ہونا وغیرہ بھی سب حلال ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رات کو مینا واپس آ جائیں، دن کو مکہ معظمہ ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنی قیام گاہ پہ آ جائیں، کوئی چیز رکھنی یا لینی ہے تو لے لیں۔ طواف زیارت کے لیے خواہ احرام کی حالت میں آئیں، خواہ قربانی اور سر کے بال کتروا کر آئیں، دونوں طریقے سے اختیار ہے، دونوں طریقے سے طواف زیارت کیا جا سکتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں طواف زیارت کر لیں تو خواتین، وہ تو پہلے بھی بات سمجھی تھی ہم نے کہ رمل اور استوا نہیں کریں گی، یہ تو مردوں کے طریقے ہیں، یہ ان کے ساتھ خاص ہیں۔ تو خواتین کے لیے چند مسائل اور ہیں کہ جن خواتین کو ماہواری آ رہی ہے یا وہ نفاس کی حالت میں ہوں تو وہ طواف زیارت اس حالت میں نہ کریں، کیونکہ طواف زیارت یا کوئی سا بھی طواف ہے وہ کہاں کیا جاتا ہے؟ حرم میں کیا جاتا ہے، تو حرم میں حیض و نفاس کی حالت میں نہیں آ سکتے بلکہ پاک ہونے کا انتظار کریں۔ اگرچہ 12 ذی الحجہ سے بھی دن اوپر نکل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ معذوری ہے، پاک ہو کر غسل کر کے طواف اور صحیح کریں، اور بعد میں پھر طواف زیارت کرنے سے طواف زیارت ادا ہو جائے گا اور واجب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک خواتین حیض و نفاس سے پاک نہ ہوں طواف زیارت نہیں کر سکتی، اور طواف زیارت کے بغیر وطن میں بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اگر واپس آ گئیں تب بھی عمر بھر یہ فرض ان کے ذمے لازم رہے گا اور پھر دوبارہ حاضر ہو کر کے طواف زیارت کرنا ہوگا، اس لیے حیض و نفاس سے پاک ہونے کا انتظار لازمی ہے۔ یہ بھی ضرور یاد رکھیں کہ طواف زیارت جو ہے وہ حج کا اہم رکن اور فرض ہے، یہ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور نہ ہی اس کا بدل دے کر کے ادا ہو سکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی ذمہ فرض رہے گی، اور جب تک اس کی ادائیگی نہ ہوگی یہ بھی یاد رکھنا کہ اس وقت تک زوجین کا آپس میں تعلق بھی قائم جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی خاتون 12 ذی الحجہ کو حیض سے ایسے وقت میں پاک ہوئی کہ غروب آفتاب میں اتنی دیر ہے، یعنی کب؟ 12 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ میں غروب آفتاب تک ٹائم ہے نا، تو غروب آفتاب سے اتنی دیر پہلے پاک ہو گئی کہ وہ غسل کر کے حرم میں جا کر کے طواف زیارت پورا اگر نہیں بھی کر سکتی 4 چکر لگا سکتی ہے تو اس کو فوراً ایسا کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کے ذمے بھی دم واجب آ جائے گا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر دم واجب نہیں آئے گا۔ ہاں، اس کو چاہیے کہ جب بھی پاک ہو تو فوراً سے وہ پھر طواف زیارت کر لے۔ اور اگر کوئی خاتون اپنی عادت یا آثار و علامات سے جانتی ہے
کہ عنقریب حیض شروع ہونے والا ہے اور حیض آنے میں ابھی اتنا وقت ہے کہ پورا طواف زیارت یا اس کے 4 چکر کیے جا سکتے ہیں، تو اسے فوراً ایسا کر لینا چاہیے۔ اگر اس نے فوراً ایسا نہ کیا اور حیض آ گیا اور ایام نہر گزرنے کے بعد پاک ہوئی تو اس کے ذمہ دم واجب ہوگا، کیونکہ اسے موقع ملا، بے شک تھوڑا 4 چکر کا ملا، لیکن اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، تو اس کے ذمہ پھر دم واجب ہوگا۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ 4 چکر لگا سکے تو پھر اس کے ذمہ دم واجب نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک یاد رکھنے والی بات ہے کہ خواتین حج کی سعی پہلے کر چکی ہوں تو اب نہ کریں، ورنہ طواف زیارت سے فارغ ہو کر کے حج کی سعی، یہ عمرے کی سعی الگ ہے، حج کی سعی الگ ہے، اور ہے یہ تو جو سبز ستون ہوتے ہیں 2 ان کے درمیان میں مرد حضرات کے لیے دوڑنے کا ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ تو باقی جو ہے اب 11 ذی الحجہ کی بات ہے، تو 11 ذی الحجہ 11 تاریخ کو زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو کیا ہے کہ ایک پہ مارنی ہے نا، تو 11 ذی الحجہ کو تینوں پہ 7، اور پھر طریقہ کار کیا ہوگا کہ حق کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ جو دعا جو ہے وہ اگر یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر یاد نہیں ہے تو پھر اردو میں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ کنکریاں ہم شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے مار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لیجئے، ہماری کوشش کو مقبول فرما لیجئے، اور ہمارے سارے گناہوں کو اے اللہ آپ معاف فرما دیجئے۔ تو آج کی کنکریاں مارنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے جمرہ اولا پر 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ماریں گے، اور اس کے بعد ذرا آگے بڑھ کر کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کر کے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور درود شریف پڑھ کر کے پھر اس کے بعد اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ پہلے جمرے کے بعد دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو جمرہ وسطیٰ ہے دوسرے نمبر والا، اس پہ 7 کنکریاں اسی طرح ماریں، اور جیسے پہلے پہ ماری ہیں، اور اس کے بعد بھی قبلہ رخ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعائیں مانگیں۔ اور اس کے بعد جو جمرہ عقبہ ہے تو اس پہ بھی 7 کنکریاں ماریں، لیکن اس کی رمی کے بعد وہاں ٹھہر کر کے دعا نہ مانگے، بالکل ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج صرف یہی کام تھا جو پورا ہو گیا، باقی جتنا بھی ٹائم ہے وہ سارا کا سارا تلاوت قرآن میں، ذکر اللہ میں، دعا میں، کیونکہ 11 ذی الحجہ کو صرف کنکریاں ہی مارنی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ہر فضول بات سے، فضول کام سے بچ کر کے ذکر اللہ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو رمی کا وقت ہے وہ کیا ہے، زوال آفتاب کے بعد غروب آفتاب تک دوسرے دن میں، اور غروب آفتاب کے بعد سے 12ویں تاریخ کو صبح طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ اول وقت میں کنکری مارنے والوں کا ہجوم ہے، بعض اوقات اس وقت رمی کرنے میں جان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اس لیے غروب سے پہلے ہجوم کے ختم ہونے کا انتظار کر لیں۔ اگر اس وقت ہجوم ہو اور کنکری صحیح مارنا مشکل ہو تو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا رات کے کسی حصے میں بھی کنکری مار لیں۔ عذر کی وجہ سے خواتین کے حق میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے، بلکہ رات میں رمی کرنا ان کے حق میں افضل ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ زوال سے پہلے رمی جائز نہیں ہے، کیونکہ زوال سے پہلے رمی کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلطی سے اس وقت رمی کر لی، دوسرے دن کی بات ہو رہی ہے، تو وہ معتبر نہیں ہوگی، اور وقت شروع ہونے پر دوبارہ رمی کرنی لازم ہوگی، ورنہ اس کے ذمے دم واجب ہوگا۔ زوال سے پہلے دوسرے دن میں رمی نہیں کرنی، اور قضاء کے وقت میں رمی کی قضاء بھی واجب ہوگی، اور وقت قضاء 13 ذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے، قضاء کا جو وقت ہے، لیکن قضاء کرنے سے دم ساقط نہیں ہوگا، قضاء بھی کر لے اور پھر دم بھی دینا واجب ہے۔ اچھا، 12 ذی الحجہ آج کا خاص کام جو ہے وہ تینوں جمرات پر 7 کنکریاں بالکل اسی طرح اور انہی اوقات میں مارنی ہے جس طرح 11 ذی الحجہ میں ماری ہیں اور جس ٹائم میں ماری ہیں۔ فرق صرف تاریخ کا ہے اور کسی بات کا فرق
نہیں ہے۔ آج کی رمی کرنے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ مینا میں مزید قیام کریں یا مکہ مکرمہ آ جائیں، کیونکہ 12 ذی الحجہ کی ہو گئی ہے، 13ویں کی مرضی ہوتی ہے نا 12 کی کے بعد۔ اگر مکہ مکرمہ آنے کا ارادہ ہو تو غروب آفتاب سے پہلے حدود مینا سے نکل آئیں۔ اگر آپ 12ویں تاریخ کا آفتاب مینا میں غروب ہو گیا تو اب مینا سے نہ نکلیں، کیونکہ جگہوں کے تقدس کی بھی باہر چیز کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اب مینا سے نکلنا کیا ہو گیا، اگر آفتاب غروب ہو گیا تو اب آپ کو چاہیے کہ اب مینا میں ہی رہیں، مینا سے نکلنا مکروہ ہے۔ آج کی رات مینا میں قیام کریں اور 13 تاریخ کی رمی کر کے پھر مکہ معظمہ جائیں۔ اب آپ نے رات وہاں گزاری ہے تو اب 13ویں کی بھی آپ کے ذمہ پھر لازم ہو گئی۔ تو 12 تاریخ کو مینا میں آفتاب غروب ہونے کے بعد مکہ مکرمہ جانا کراہت کے ساتھ جائز ہے، مکروہ ہے لیکن کیا ہے، جائز ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چلا گیا تو کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مینا میں 13ویں تاریخ کی صبح ہو گئی ہے نا تو اب اس دن کی رمی بھی آپ کے ذمے کیا ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اب بغیر رمی کیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی صورت میں بغیر رمی کیے کوئی خاتون چلی گئی تو اس کے ذمے بھی پھر اب دم واجب ہے۔ 13 ذی الحجہ کی رمی کا بالکل وہی طریقہ ہے جو 11 اور 12 تاریخ کا بتایا گیا ہے، اس کے بھی وہی اوقات ہیں۔ البتہ اس تاریخ کی رمی جو ہے 13 تاریخ کی رمی وہ صبح صادق سے لے کر کے زوال سے پہلے کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، پہلے کر سکتے۔ 12ویں میں زوال سے پہلے نہیں ہے لیکن 13ویں میں زوال سے پہلے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا ہے، مکروہ ہے مکروہ ہے، کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ تو یہ سارا حج کا طریقہ ہے۔